کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ اپنے مصاحبوں کے ساتھ کسی باغ کے قریب سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ باغ میں سے کوئی شخص سنگریزے یعنی چھوٹے چھوٹے پتھر پھینک رہا ہے، اور ایک سنگریزہ خود بادشاہ کو بھی آ کر لگا، پتھر بادشاہ کو بھی آ کر لگا۔ تو اس نے خدام کو دوڑایا کہ جا کر سنگریزے پھینکنے والے کو میرے پاس پکڑ کر حاضر کرو۔ چنانچہ خدام نے ایک گوار کو حاضر کر دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ سنگریزے تمہیں کہاں سے حاصل ہوئے، کہاں سے تم کو ملے؟ تو اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ میں ویرانے میں سیر کر رہا تھا، میری نظر ان خوبصورت سنگریزوں پر پڑی، میں نے ان کو جھولی میں بھر لیا۔ اس کے بعد پھرتا پھراتا اس باغ میں آ نکلا اور پھل توڑنے کے لیے یہ سنگریزے یعنی جو پتھر ہیں چھوٹے چھوٹے، اس کو میں نے پھل توڑنے کے لیے استعمال کر لیے۔ بادشاہ نے کہا تم ان سنگریزوں کی قیمت جانتے ہو؟ تو اس نے عرض کی نہیں، میں اس کی قیمت نہیں جانتا ہوں۔ بادشاہ نے بولا کہ دراصل یہ انمول ہیرے تھے جنہیں تم نادانی کے سبب ضائع کر چکے ہو۔ اس پر وہ شخص افسوس کرنے لگا، مگر اب اس کا افسوس کرنا بیکار تھا کیونکہ وہ انمول ہیرے اس کے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ اب یہ واقعہ بتانے کا مقصد کیا ہے میرے پیارے پیارے اسلام بھائیو؟ اسی طرح ہماری زندگی کے لمحات بھی، ہماری زندگی کے اوقات بھی انمول ہیرے ہیں۔ اگر ہم نے ان کو بیکار ضائع کر دیا تو حسرت و ندامت کے سوا ہمیں کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ شاعر لکھتے ہیں کہ دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی، لاج آئی نہ ذروں کی ہنسی سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک مقررہ وقت کے لیے ایک خاص مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا ہے۔ چنانچہ پارہ 18 سورۃ المؤمنین آیت نمبر 115 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، جس کا میننگ یہ ہوا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بیکار بنایا؟ اللہ پاک نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ میرے پیارے اسلام بھائیو، اس کی تفسیر خزائن العرفان میں اس آیت مقدسہ کے تحت لکھا گیا ہے ہمیں آخرت میں جزا یعنی جو بدلہ ملے گا اس کے لیے ہمیں اٹھنا ہے، بلکہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا کہ تم پر عبادت لازم کرے، اور آخرت میں تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ، تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دے۔ میرے پیارے پیارے اسلام بھائیو، مذکورہ آیت کے علاوہ بھی قرآن پاک میں دیگر مقامات پر تخلیق انسان یعنی انسان کی پیدائش کا مقصد بیان کیا گیا۔ انسان کو اس دنیا میں بہت مختصر وقت کے لیے رہنا ہے، زیادہ کوئی 60 سال، کوئی 65 سال، کوئی 70 سال، زیادہ سے زیادہ کوئی 80-90 سال۔ اس دنیا میں ہمیں مختصر وقت کے لیے رہنا ہے، اور اسی وقت میں ہمیں اسے قبر و حشر کے طویل ترین معاملات کے لیے تیاری کرنی ہے۔ لہذا انسان کا وقت بے حد قیمتی ہے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ وقت ایک تیز رفتار گاڑی کی طرح فراٹے بھرتے ہوئے جا رہا ہے، نہ روکنے سے رکتا ہے نہ پکڑنے سے ہاتھ آتا ہے۔ جو سانس ایک بار لے لیا وہ پلٹ کر دوبارہ نہیں آتا۔ چنانچہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جلدی کرو جلدی کرو۔ حضرت سیدنا حسن بصری فرماتے ہیں جلدی کرو جلدی کرو، تمہاری زندگی کیا ہے؟ یہی سانس تو ہے، اگر رک جائے تو تمہارے ان اعمال کا سلسلہ بھی منقطع ہو جائے جس سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے اپنا جائزہ لیا، اپنا محاسبہ کیا اور اپنے گناہوں پر چند آنسو بہائے۔ یہ کہنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ آیت تلاوت فرماتے ہیں انما نعد لهم عدا، انما نعد لهم عدا، جس کا ترجمہ یہ ہوا کہ اور ہم تو ان کی گنتی پوری کرتے ہیں۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں یہاں گنتی سے مراد سانسوں کی گنتی، اللہ پاک ہماری گنتی پوری کر رہا ہے۔ وہ گنتی کیا؟ وہ سانسوں کی گنتی ہے، کہ سانسوں کی گنتی اللہ پاک ہماری پوری کر رہا ہے۔ شاعر لکھتے ہیں یہ سانس کی مالا اب بس ٹوٹنے والی ہے، یہ سانس کی مالا اب بس ٹوٹنے والی ہے،
اے دل کیوں مگر اب بھی بیدار نہیں ہوتا، اے دل کیوں مگر اب بھی بیدار نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ شعب الایمان میں نقل کرتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ جب روزانہ صبح سورج طلوع ہوتا ہے، جب سورج روزانہ صبح طلوع ہوتا ہے، نکلتا ہے، تو اس وقت دن یہ اعلان کرتا ہے اگر آج کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لو، آج کے بعد میں کبھی پلٹ کر نہیں آؤں۔ روزانہ یہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اعلان کرتا ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلام بھائیو، زندگی کا جو دن ہمیں نصیب ہو گیا اسی کو غنیمت جان کر جتنا ہو سکے اس میں اچھے اچھے کام کر لیے جائے تو بہتر ہے، ورنہ کل نہ جانے ہمیں لوگ جناب کہہ کر پکارتے ہیں یا مرحوم کہیں۔ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمیں کل لوگ جناب کہیں یا پھر مرحوم لگائیں سامنے، کوئی ہمیں بھروسہ نہیں، ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کا احساس ہو یا نہ ہو، مگر یہ حقیقت ہے کہ ہم اپنی موت کی منزل کی طرف نہایت تیزی کے ساتھ رواں دوا ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورہ انشقاق کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے آدمی، بے شک تجھے اپنے رب کی طرف ضرور دوڑنا ہے، پھر اس سے ملنا ہے، 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جانو۔ سنتے ہیں وہ 5 چیزیں کون سی جس کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جاننا چاہیے؟ رحمت عالم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کو 5 چیز سے پہلے غنیمت جانو۔ پہلا یہ ہے کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، اور نمبر 3 مالداری کو تنگ دستی سے پہلے غنیمت جانو، نمبر 4 فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو، اور نمبر 5 زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبر و حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔